بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ تھوڑا سا فلو ہے اور بخار ہے مجھے، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بہت ٹائم بعد بنا رہا ہوں، مطلب کہ آج دن کو نہیں بنا سکا، اس ٹائم بنا رہا ہوں۔ تو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، 3-4 خبریں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک سب سے پہلے کہ ان کیمرہ سیشن ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام وزارتیں تھیں، اس کے علاوہ تمام کابینہ موجود تھی، عسکری قیادت موجود تھی جس میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ چیف منسٹر موجود تھے، اور تمام کی تمام سیاسی قیادت موجود تھی جو حکومت میں موجود ہے، جو اپوزیشن ہے اس میں نہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں موجود تھی، باقی تمام لوگ موجود تھے، اور مراسلہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹری کے لوگ، اور مطلب کہ کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹری کے، اور تمام لوگ موجود تھے۔ تو وہاں پر خیر میڈیا کی اجازت تو نہیں تھی، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور بھی کوئی سورسز نہیں تھے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے کچھ گفتگو کی ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو ذرا توجہ دلا دوں۔ چیف آف آرمی سٹاف نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ایک تو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جو آئین ہے وہ سپریم ہے، اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا کہتے ہیں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بڑی اہم گفتگو تھی۔ انہوں نے آئین کے حوالے سے کہا کہ عوام، آئین اور عوام یہ سپریم ہے، اور اس میں سیدھا انہوں نے کہا ہے کہ جب عوام کی بات آتی ہے تو عوام طاقت رکھتی ہے، کیونکہ طاقت جو آپ سیاسی لوگوں کے پاس ہے یا کیا کہتے ہیں اداروں کے پاس ہے، یہ ساری طاقت جو ہے یہ عوام کی ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں یہ سارے عوام کے۔ انہوں نے اس کے علاوہ کہا کہ حاکمیت صرف میرے اللہ کی ہے، اور رینجر فوج اور نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئین اس ملک میں سب سے اہم ہے اور سپریم ہے، یہ ان کی گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئین جو ہے، آئین کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، آئین کے اوپر تمام لوگ بیٹھیں، تمام فریقین بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ آگے کا لایا عمل، فیوچر کا لایا عمل کیا ہے۔ ایک چیز انہوں نے کہا، نہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے اور نہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، ہمیں صرف پاکستان چاہیے، ہمیں پاکستانی بننا ہے، نہ پرانا پاکستان چاہیے نہ نیا پاکستان چاہیے۔ اس جملے میں بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں پرانا نہ نیا پاکستان چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ نہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کیا کہتے ہیں سائڈ لی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے نیا پاکستان، اور نہ انہوں نے مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کسی کی مطلب کہ طرفداری کی ہے، کیونکہ ان کے جو سلوگن ہیں وہ یہ ہے کہ پرانا پاکستان۔ تو انہوں نے صرف اور صرف کہا کہ پاکستان چاہیے، تمام سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دائرے میں رہ کے فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ فیوچر کیا، بڑی معنی خیز انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا ہے کہ حاکمیت میرے رب کی ہے، یہ بھی اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم حاکم ہیں اور ہم ہی سب کرتا دھرتا ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں نہ سمجھے۔ دوسری جو اہم ترین گفتگو ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ آئین کے مطابق جو آئین کہتا ہے سپریم ہے، اور آئین کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں وہ بھی ہونے ہیں، اس سے وہ یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ ایک چیز یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف کا وہاں پر جو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن اجلاس تھا، اس میں یہ گفتگو کرنا کہ آئین سپریم ہے، یہ سب تمام لوگوں کے پردے کھول دیتا ہے کانوں کے، کہ آئین کی آپ جو لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ آئین سپریم ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں عوام سپریم ہے، اور حاکمیت میرے رب کی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیکنڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سپیکولیشنز، کچھ کیا کہتے ہیں فیک سٹوریز کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز کے خلاف چلائی گئی ہیں، اور وہ اس قسم کی ہیں کہ پاکستان کے جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے، خاص کر کے عمر عطا بندیال اور قاضی عیسیٰ فائز، ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہے۔ یہ کہیں پارک میں ٹہل رہے تھے اپنے ادھر جوڈیشل کمپلیکس کے پارک میں جہاں پہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں باقی بھی ججز جاتے ہیں پارک میں گھومنے پھرنے،
تو ان کی کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے یا ان کی مطلب کہ کوئی یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. انہوں نے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اس میں اصل حقیقت نہیں ہے. یہ جو تمام لوگ, آپ کو پتہ یہ اسپیکولیشن کون لوگ پھیلا رہے ہیں, سپریم کورٹ کو کمزور کون لوگ کرنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز کون لوگ انکار کر رہے ہیں, کون لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں ان کے فیصلوں کو, یہ آپ لوگ جانتے ہیں. میں اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دلواؤں گا آپ کو. بٹوین دی لائن آپ نے مطلب دیکھ لیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اور کئی مہینوں سے کون لوگ سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں, اور خاص کر کے جو ججز ہیں, جو کیا کہتے ہیں جج ہیں سپریم کورٹ کے, عمر اتیاب بلیال صاحب چیف جسٹس, ان کے اگر کوئی نزدیک کوئی گیا ہے یا ان کے پاس کوئی رہا ہے یا ان کی جو نیچر کو مزاج کو سمجھتا ہے تو وہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں, وہ بڑا لائٹلی بیہیو کرتے ہیں اور ان کا مزاج کوئی اتنا سخت نہیں ہے, کوئی ہارڈ نہیں ہے کہ وہ لڑ پڑیں یا چھڑی اٹھا لیں یا اس طرح کے کوئی. یہ بالکل اسپیکولیشنس تھی اور میڈیا سٹریم کے اوپر تو یہ نہیں آئی البتہ, لیکن یہ سٹوریز کیا کہتے ہیں پک کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اور ان کو آگے شیئر کیا گیا ہے. اور یہ کن لوگ ان کے پیچھے تھے, کون لوگ تھے, کیا عناصر تھے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو 8 ججز ہیں جنہوں نے ٹیک اپ کیا یہ کیس, کیا کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو سپریم کورٹ کا ہے, ان کے خلاف حکومت نے کیا کیا ہے کہ جوڈیشل کونسل میں ریفرنس درج کر دیا ہے. یعنی کہ ان کے خلاف ریفرنس درج کر دیا ہے اور ان کے اس فیصلے کو تو پہلے وہ مسترد کر چکے تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں مداخلت ہے. کیوں پارلیمنٹ میں کیسے مداخلت ہے؟ جب آپ نے یہ بل پیش کیا اس ٹائم آپ سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر رہے تھے. آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس عمر اتاب بلیال نے واضح کہا ہے کہ ہم نے صرف اس کیس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آئین کیا کہتا ہے ان رولز کے حوالے سے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے رولز موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی کوئی بڑی کیا کہتے ہیں چیزیں اگر چینج کرنی پڑے تو پھر اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے اور آئین اس کے لیے ترمیم مانگتا ہے, امینڈمنٹ, پراپر طریقے سے امینڈمنٹ, کوئی چھوٹے موٹے بل کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا. تو اب ہوا یہ ہے کہ 8 ججز جو ہیں جن میں کیا کہتے ہیں وہ ججز بھی ہیں جو نون لیگ کو اور حکومت مراسلہ حکومت جو ہے ان کو پسند نہیں ہے, تو تمام کے خلاف انہوں نے کیا کہتے ہیں ریفرنس جوڈیشل کونسل میں درج کر رکھا ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں جو تیسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گورنر اسٹیٹ کو, جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, ان کو آج طلب کیا ہوا تھا. ویسے باقی بھی فری کین آئے ہوئے تھے, اٹارنی جنرل بھی تھے, سیکٹری بھی ساتھ موجود تھے ان کے, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے لوگ موجود تھے. جو غیر ضروری لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا گیا کمرہ, ان چیمبر ان کے کیا کہتے ہیں چیف جسٹس نے اس کی سماعت کی آج, اور بڑا کیٹیگوریکل آرڈر جاری کیا انہوں نے کہا 21 ارب فنڈ جو جاری کیا جائے وہ ذمہ داری اب اسٹیٹ بینک کو دے دی گئی ہے. اسٹیٹ بینک سوموار تک یعنی کہ 17 تاریخ تک یہ 21 ارب ای سی پی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے تاکہ الیکشن کروائے جائیں. اور الیکشن کمیشن کے جو نمائندے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں صرف فنڈ نہیں جاری کیے جا رہے اور اس وجہ سے ہم نے الیکشن کی مطلب کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالی ابھی تک. 5 ارب روپیہ ہمیں دیا گیا تھا جو اس کی ترتیب سیدھے کرنے کے لیے, یا تھوڑے سے انتظامات ہم نے کیے ہیں, شیڈول جاری کیا اور کچھ اور انتظامات کیے, ٹیمیں سیٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فنڈ روک دیے گئے ہیں. اگر ہمیں آج فنڈ دے دیے جاتے ہیں تو ہم الیکشن ٹائم پہ کروانے کے لیے پابند ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اٹارنی جنرل سے پھر پوچھا گیا تو اٹارنی جنرل نے بھی اپنی جو مطلب کہ حکومت کے پریشر میں جو باتیں کرنی تھی انہوں نے کی. اس کے علاوہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر اتاب بلیال اور ساتھ اعجاز الاحسن صاحب تھے جسٹس, اور جسٹس منیب اختر, ان تینوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 21 ارب جو رقم ہے یہ اسٹیٹ بینک دے گا, اور اسٹیٹ بینک دے گا تو کیا کہتے ہیں 14 مئی کو الیکشن ہر حالت میں ہونا ہے. یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کچھ چیزیں بیچ میں اور ایڈ کرنا چاہتا تھا لیکن میری حالت اس ٹائم جو ہے وہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ڈاؤن ہے, بخار ہے مجھے,
تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جو نئی اپڈیٹ ہوگی. پاکستان زندہ باد.